احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامنے آج دے درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں اور فضیلتاں نے قرآن حکیم دی اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیل اللہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں نال محبت کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں کو نوری اخذ فیض حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق انہاں تے قلب عمل کرنے والا بندہ بنے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائی ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی مرد دم کلمہ طیبہ نصف فرمائی قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائی خاتمہ بالایمان فرمائی۔ قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائی کافرہ منافقہ دجالیاں اسلام دشمن قوتہ گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع فلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی نے دے شر تو بچائی۔ بلا امتیاز رب و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان ہو ساڑی روح دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ فنا فی التوحید غرق فی التوحید نماز عشق دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کمال عطا فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی حضوری ساڑی روح دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامین آج دے درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آیت پاک در حقیقت سریعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔
اس آیت پاک چ اللہ سونے فرمایا کہ یہ کوئی شک نہیں، اللہ سونا اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجتے رہندے۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس آیت کریمہ دے اندر یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی دے دلالت کردا، سلو صلوات، صلوات دا معنی دعا کرنا۔ جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسونا، جدے دی نسبت مومنہ فرشتے طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے اللہ دی بارگاہ دعائی رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اپنے انوار رحمت برسوندا رہے۔ اس آیت کریمہ شروع چ اللہ سونے انہاں کہہ کے یہ گل دسی ہے، اپنے عمل دے بارے دسیا، اور درود پاک دی شان عظمت اور برکتاں دے بارے دسیا۔ انہاں کیا انسانوں ہر شک تو پاک، غیر متزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو اس گل دا، دل دی گہرائیوں جو مان لو اس گل دا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برسوندا رہنا ہے۔ تے میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے واسطے دعائے رحمت کردے رہندے میری بارگاہ۔ تو پھر سنے رب نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، کافرانوں، منافقانوں، مشرکانوں، بے ادبانوں، گستاخانوں، مردہ دلانوں، غافلانوں، بے حضورانوں، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نوں، 2 نمبر غیر شرع، افلاطونی دجالے غیر شرع، ساد ناچ گانے ٹول ٹمکیاں جڑ جے، تذکیرے حمزاد و جنات دبے چڑ جے، کیمیا گری، یوگا، ریکی، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیککزم، علم الرمل، علم الجفر، پامسٹری، مائنڈ سائنس، سمدہ ہیلنگ انرجی وغیرہ شیطانی علماں اڑ جے بابیاں نہیں بلایا، صرف اور صرف اپنے عاشقاں نوں بلایا جو سچے اور مخلص عالم نے۔ یہ جڑے روحانی علم میں گنے نے، یہ علم جڑے نے گو انہاں جو کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن یہ در پردہ دجالیت پھیلائی جا رہی ہے۔ قرآن و سنت اور قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ اسلامی علم تصوف تو دور کیتا جا رہا ہے، اللہ رسول تو دور کیتا جا رہا ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے سچے عاشقاں نوں بلایا، اس لئی کہ خاص الخاص نعمت اللہ سونا عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو خاص الخاص نعمت جڑی خاص الخاص لوکاں نے دتی جاندی ہے۔ یہ سچے عاشق وہ ہے جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کے آسے دنیا دکھائیاں نعمتاں پیچھے نہیں سی دوڑے، بلکہ قلب خدا مست ہو گئے سی، ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت لی سی، فنا فی توحید کر کے توحید ہو گئے سگے، اور ہن تک ہے اور ہمیشہ رہن گے۔ جتنے بھی نفسانی شیطانی علوم نے اسلام دشمن قوتاں دے بنائے ہوئے پروگرام انہوں تو منہ موڑ کے قلب نے ہمیشہ لئی ماسو اللہ تو نکل کے، یعنی ادھا منہ موڑیا کوشش بھی کرنے تے ماسو اللہ دا خیال نہیں آندا۔ یہ تمام شیطانی علماں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دے
اور قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ اسلامی علم تصوف نو حرز جان بنا لیا، کیونکہ یہی واحد دنیا دا سچا علم ہے جڑا نفع بخش ہے۔ عادلانہ پروگرام ہے، منصفانہ پروگرام ہے، جڑا انسان نو نفع بخش بناوندا، بے ضرر بناوندا، پرسکون بناوندا، امن پسند بناوندا، جدو کہ باقی سارے علم جڑے آ وہ استحصالی ہے، استعماری ہے، انسانیت کش ہے، انسان دے دو جہانوں نو برباد کرنے والے نے۔ سچا علم صرف اور صرف قرآن و سنت دا علم ہے، اور اللہ دا عطا کیتا پروگرام ہے جڑا ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تک پہنچایا، اور ساری ذمہ داری ہے انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس اسلام نے دنیا دے ہر گھر تک پہنچ جانا۔ اپنے نفس نال بھی جہاد کرو، جہاد اکبر ہے، اور شیطانی قوتاں نال بھی جڑیاں انسانیت دشمن قوتاں نے انہاں نال بھی جہاد فی سبیل اللہ جاری رکھو۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد میری امت دی درویشی ہے، تو میں نے حکم ہے کہ میں اس وقت تک جہاد جاری رکھا جب تک دنیا دا آخری انسان کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ لے۔ عرض کر رہا سکا کہ اللہ سونے اپنے سچے عاشقاں بلایا اور ایک خاص نعمت دین واسطے۔ سونے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کیڑے نے؟ قرآن کریم دی سورہ بقرہ سونے رب نے فرمایا 165ویں آیت پاک والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے مسلمان وہ جڑے رب سونے نا جنونی شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہان کی وار رفتگی نہ فناف توحید غرف توحید ہو کے، اور جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے رہندے نے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گئے، ردہ الہی بن گئے، فعل الہی بن گئے، تقدیر مولا بن گئے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہیں کرتے، ہر اللہ رسول دے ہر پروگرام تے گئے سر تسلیم کھما اپنی مرضی جو کل ہی نکل گئے۔ کہ اللہ سونے نے اپنے انہاں سچے عاشقاں نوں بلایا، اور پھر قرآن کریم سونے رب نے دسیا سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو، عشق دی رمز ہے، کہتا اللہ سونا خود بھی سکتا براہ راست، لیکن اپنے حبیب دی زبان چ کہلوانا چاہتا ہے اپنے حکم نو کہ کنا اہم حکم ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سوری زبان چ کہہ دیو کہ ایمان والے ہوئے مسلمانوں، اگر تو ایمان دی نعمت مل گئی ہے، روح ایمان دی نعمت عظمہ دولت کبرا حاصل ہو گئی ہے، عشق مولا اشدو یہ مبالغے دا سیکھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ تو وہ عشق مولا دی شدت حاصل ہو گئی ہے، تے آؤ پھر میری اتباع کرو، میرے اسوہ حسنہ تے چلو۔ خود قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ پوری نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میری ہر سنت تے عمل کرو، نہ کہ صرف کھان پین والیاں سنتاں تے عمل کرو یا جڑیاں تہاڈی نفس دی خواہش دے مطابق تے عمل کرو باقیاں چھڑ دیو، نہیں۔ قرآن کریم سے رب نے فرمایا دین چ پورے داخل ہو جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین اور اسلام ہے، آپ دی محبت ہی ایمان ہے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اطاعت اور ایمان دے کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو جڑا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ موڑ کے
ڈائریکٹ اللہ سونے نے ملنا چاہے تو مردود ہے، جھوٹا ہے، ایسا کدے ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ دی ذات تک رسائی واسطے اور وسیلہ چاہیے۔ دنیا جو واحد وسیلہ واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات، آپ تو بغیر کوئی بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی نہ حاصل کر سکتا، نہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، نہ روح ایمان نو پا سکتا، نہ روح اسلام نو حاصل کر سکتا، نہ اپنے مقصد حیات نو حاصل کر سکتا۔ واحد ذریعہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تسی میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، سونا مولا توڑے نہ پھر عشق کرے گا، محبت کرے گا۔ پہلے بندہ اللہ سونے نہ محبت کردا سکا، تو پھر جدوں اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بندہ اتباع کرے گا، مسلمان اتباع کرے گا، پھر اللہ سونا دے نہ محبت کرے گا۔ اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے اتباع مصطفیٰ ضروری ہے۔ بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سونا محبت نہیں کرتا۔ تو جب بندہ اللہ سونے نہ محبت کرے، اللہ سونا بندے نہ محبت کرے، پھر دو طرفوں محبت کی گل ہی کچھ اور ہے۔ بقول شاعر عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ پھر وہ کیف، لذت، سرور، وجدان، لطف، مزے یہ الگ ہی ہے۔ جنہوں نعمت حاصل انہوں پتہ جی دے اندر یہ انوارات رچے بسے ہوئے نے، سمائے ہوئے نے، یہ لذت کیف و سرور دا انہوں پتہ، کیونکہ جی دی کلی نو اگ لگے سیک دا انہوں پتہ، جی دے اندر بخارت تپئی دا انہوں پتہ، جی دے جسم درد ہے، درد دی کیفیت دا انہوں پتہ۔ تو یہ وہ کیفیت جڑی لفظاں بیان کیتی نہیں جا سکتی، لفظ کما حق ہوئے دا بیان کرن دے متحمل ہی نہیں۔ عشق مولا وہ نعمت ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہے جڑی ہر کو نہیں دتی جاندی۔ یہ نعمت صرف انہاں روحاں نوں ملنی ہے جنہاں روز الس زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سی، اور قلباں ذات مولا چ ڈب گئے سی، تے اللہ سونے دے پوچھن تے اللہ سونے دے دیدار دی طلب کیتی، کیونکہ سچے عشاقان مولا، سچے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے کو اللہ تو سوا کچھ نہیں مانگدے، وہ سراپا ہی تسلیم و رضا ہوندے نے، سراپا ہی رضا الہی ہوندے نے۔ اللہ دی تقسیم تے راضی ہوندے نے۔ یہ وہی عشق جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کر وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اقبال فرماندے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ خضر نے مجھ کو عطا کی ہے نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ سم عرض کر رہے کہ سونے رب نے اپنے سچے عاشقاں نوں بلایا، خاص الخاص لوگاں نوں، کیونکہ خاص الخاص لوگ ہیں، کیونکہ خاص نعمت دینی ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا اے ایمان والےو، تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود بھی بھیج دیا کرو، اور مزید تو انعام ہے وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی آپ دے بھیج دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول صاحب، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
تے درود پاک بہت عظیم و شان وظیفہ نعمت ہے اللہ سونے دی۔ اس واسطے اللہ سونے فرمایا کہ اے میرے عاشقو تسی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب خوب درود و سلام بھیج دے رہا کرو، اس لیے کہ تاکہ تواڈے اندر روشن ہو جانا، تواڈے اعمال قبول ہو جانا، تواڈا اندر نورانی ہو جائے، تواڈی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے، تسی ماسوا اللہ تو قلباً نکل سکو اور قلباً ذات مولا چ ڈب کے میرے دین دی نعمت حاصل کر سکو۔ اور دا واحد ذریعہ اتباع مصطفیٰ اور کثرت درود و سلام ہے۔ تے درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے جڑا قبول ہے، جی قبولیت کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے، جب تک اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر پیشوا تصدیق نہ کر دیں۔ درود پاک پڑھن دے بارے اللہ سن دے ہاں درود پاک کوئی قابل قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے، اور درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں۔ جہاں شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے ہوتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر درود پاک دیاں بے شمار برکتاں فضیلتاں آئیاں نے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جنہیں میں تے ایک کری درود پاک پڑھیا اللہ سونا ہوتے اپنی 10 رحمتاں نازل فرماندے نے، وہ 10 درجے بلند کر دے، نامہ اعمال جو 10 گناہ مٹاؤندے ہیں اور نامہ اعمال جو 10 نیکیاں لکھ دے۔ درود پاک پڑھن والیاں نو آخرت دے اندر ہیرے جوہرات دا جڑیا جنت دا نوری تاج پہنایا جائے گا، اس لیے کہ تاکہ دوجیاں جنتیاں تو ممتاز ہو جائے، تمام انساناں نو، مسلماناں نو، فرشتیاں نو، نبیاں نو، ولیاں نو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ وہ شخص ہے جنہیں دنیا دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت نال درود و سلام پڑھیا، تے درود و سلام پڑھن والے نو مرن تو پہلے جنت دا وہ دا مقام و محل دکھاتا جائے گا، وہ دی جنت نو وسیع کیتا جائے گا، انہوں کثرت نہ حوراں دتیاں جان گیا، حشر دے دن انہوں عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ درود کریم درود و سلام وہ واحد وظیفہ ہے، عظیم و شان ورد وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، اکسیر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے، اسم اعظم ہے، آب حیات ہے اور ایک خزانہ ہے، لیکن خوش قسمتاں نوں یہ نعمت مل رہی ہے۔ اور درود و سلام پڑھنے والیاں نوں حشر دے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست بوسی قدم بوسی دی سعادت نصیب ہوئے گی، خدا موڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈے نہ موڈا چھوندا ہوئے گا، آپ نو قرب خاص نصیب ہوئے گا۔ درود و سلام پڑھنے والے نو اللہ رسول دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے، انہوں جماعت اولیاء چ لکھ لتا جاندہ ہے، جماعت شاکان مولا چ لکھ لتا جاندہ ہے، انہوں عشق نگر چ داخل کر دتا جاندہ ہے، جتھے جان دا ایک کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں، اور عاشق قتل کا طرف ودتا رہندا حتیٰ کہ اللہ سونا نو قتل کردا ہے، پھر دا خون بہا اپنا دیدار عطا فرماوندا ہے۔ درود پاک دنیا دا واحد و وظیفہ ہے جڑا اللہ سنے سب تو زیادہ پسند ہے، تمام نفلی عباداتوں افضل عبادت درود و سلام ہے۔ درود و سلام انسانی گناہاں دا کفارہ ہے، کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نوں دوزخ تو برات دا پروانہ عطا کیتا جائے گا، وہ متھے تے لکھتا جائے گا کہ نفاق تو بری ہے۔
اللہ رسول درود کثرت نال درود سلام پڑھنے والے تمام معاملات دی ذمہ داری اللہ رسول چک لیندے، تمام ضروریات دی ذمہ داری چک لیندے نے۔ کثرت نال درود سلام پڑھنے والے تو بیماریاں جسمانی، روحانی، نفسیاتی دور کرتی جاندیاں، آفات و بلیات اس کو دور کر دیتی جاندیاں، اور جس جگہ رہندا اس جگہ تو بھی آفات و بلیات نو بلکہ وہ اس پڑوس وچوں بھی وہ ملن والیاں پڑھنے والے تے غالب نہیں آ سکدا، نہ انہوں شکست دے سکدا۔ کثرت درود و سلام جڑی ہے ہر کامیابی دی، ہر فتوحات دی، ہر شفا دی، ہر خیر دی، برکت دی، فلاح دی چابی ہے۔ درود و سلام انسان دے گناہاں نو اداں مٹاوندا جویں پانی اگ نو مٹا دیندی ہے، اور کثرت نال درود و سلام پڑھنا سچے سنی ہون دی علامت ہے۔ تے کثرت نال درود و سلام پڑھن والا جب دنیا چو فوت ہوئے گا تے قبر دی مٹی جڑی او دے جسم و کفن نو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ظالم و جابر کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے تے غالب نہیں آ سکتا۔ 3 دن تک فرشتے وہ گناہ نہیں لکھ دے۔ تے کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے دی فرشتے حفاظت فرماؤندے نے۔ اور درود و سلام دیاں محفلاں، نعت دیاں محفلاں نو فرشتے آ گھیر لیندے نے، اور اون دے درود نو فرشتے جنت دے چاندی دے کاغذاں اتے جنت دے نوری کلمہ نال لکھ کے کہ اللہ رسول دی بارگاہ لے کے جاندے نے۔ تے درود و سلام پڑھنے والے 3 طرح دے لوگ، عام، خاص، خاص الخاص ہے۔ عامہ دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے نے، اس لیے کہ عامہ دے اندر ظلماتی لہراں ہوندیاں نے۔ درود پاک دے نور نہ درود پاک دا نور انہاں نال لتھڑ جاندا ہے، وہ جو نیگیٹو انرجیاں انسان دے اندر ہوندیاں تے فرشتے اس نیگیٹو انرجیاں نو الگ کر کے خالص درود نو اللہ رسول دی بارگاہ لے کے جاندے نے۔ جڑے خاص درود و سلام پڑھنے والے آ عامہ نو خاصا درود پاک اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں، عامہ نو خواب دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کراؤندے رہندے نے، تے خاصا نو مراقبے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کراؤندے رہندے نے، خاص الخاصا نو کھلی آنکھاں نال اپنی زیارت کراؤندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک دلاں نو صاف کردا، حشر دے دن کثرت نال درود و سلام پڑھن والا نیکیاں دا پلڑا جڑا بھاری ہوئے گا۔ اے درود پاک حشر دے دن پل صراط تو آنے واہ چ گزار دے گا، حوض کوثر دے پل لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا، جتنا پیاس مٹ جائے گی جس دن نفسی دا عالم ہوئے گا، لوگ پیاس دے ہاڑے پوندے ہون گے اور روندے ہون گے، ترلے کردے ہون گے، لیکن کثرت نال درود و سلام پڑھنے والا خوشباش ہوئے گا، تر و تازہ ہوئے گا، پرسکون ہوئے گا، پرامن ہوئے گا، اور ہسدا مسکراندا ہوئے گا۔ کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نو اجازت دتی جاؤ گی کہ تسی اپنے پیار والیاں نو دوزخ تو کڈ کے جنت چ لے جاؤ، تو جنوں بھی درود و سلام پڑھ کے بخشیا جائے گا اللہ سنو دی بخشش فرما دے۔ درود و سلام محفلاں دی زینت ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے نہ نیک روحاں، جنات، ملائکہ، مسلمان
انبیاء علیہ السلام اللہ دے پیارے حبیب اللہ سونا پیار کرتے ہیں خصوصی قول بدیع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے لوگ کسی مجلس بیٹھتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں پڑھتے تو اگرچہ جنت داخل ہو جان گے لیکن انہوں نے حسرت تاری رہے گی اور وہ حسرت کھان گے جدوں وہ درود پاک پڑھنے والے دی جزا دیکھن گے۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے کہ میں تانوں دساں کہ بخیلاں وچوں سب تو بڑا بخیل کون ہے اور لوکاں وچوں عاجز ترین کون ہے وہ شخص ہے کہ جہدے کو میرا ذکر کیتا جائے اور وہ بیتے درود نہ پڑھے۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جڑے لوگ کسی مجلس سے بیٹھتے ہیں اور وہ اس مجلس دے اندر نہ اللہ سونے دا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے ہیں انہوں نے قیامت دے دن نقصان ہوئے گا۔ پھر اگر اللہ سونا چاہے تو انہوں نے عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ جناب سیدنا سعادت الدارین اور قول بدیع دے اندر لکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا گناہاں نوں اداں مٹاوندا جویں پانی اگ نوں بجھا دیندی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام بھیجنا اللہ دی رضا واسطے غلام آزاد کرن تو افضل ہے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا اللہ دی راہ تلوار چلاؤنا اور جانا قربان کرن تو افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنا جڑا ہے یہ جنت دا رستہ آیا۔ سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ مجلساں دی زینت جڑی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک دا پڑھنا ہے، لہٰذا اپنی مجلساں نوں درود پاک نال مزین کرو۔ تذکرہ اولیاء اور ذکر خیر دے اندر واقعہ لکھیا ہوا کہ ایک گناہگار شخص سگا، بڑا فاسق و فاجر سگا، تو درائے دجلہ دے اتے ہاتھ پیر دھون واسطے گیا، دیکھیا کہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا دے اتے وضو فرما رہے ہیں، تو وہ شخص نے کی کیتا جدھر نو پانی جا رہا سگا ادھرلے پاسے چلا گیا، جدھروں پانی آ رہا سی اتھے انہیں ہاتھ منہ نہیں دھوتا بلکہ جدھر پانی جا رہا سگا ادھرلے پاسے جا کے اپنا ہاتھ منہ دھوتا تے چلا گیا۔ انہیں اس واسطے ادھرلے پاسے ہاتھ منہ دھوتا ہے کہ جدھروں پانی آ رہا اگر میں ادھر ہاتھ دھواں گا تو میرے گناہگار دے جڑے ہاتھ پیر اس پانی لگن گے اس پانی نال آپ وضو کرن گے، آپ امام ایڈے بڑے بزرگ ہے اولیاء اللہ رہے تے بے ادبی ہے، تو ادب دی وجہ نہ جدھروں پانی جا رہا سی ادھر جا کے ہاتھ پیر دھون لگ پیا۔ یہ نہیں ہونا حضرت امام اعظم دا انہاں اس شخص نے ادب کیتا۔ جدوں شخص مریا کہ کلا والے نے خواب جو دیکھیا تینوں پوچھیا سنا اللہ سونے تیرے نال کی معاملہ کیتا، کیونکہ انہاں اللہ والے جدوں قبر دے اتنے مراقبہ کر کے انہوں دیکھنا چاہیا تے پوچھیا سنا اللہ سونے تیرے نال کی معاملہ کیتا، وہ کہنے لگا مینوں اللہ سونے بخشتا۔ انہیں کہا ایسا کیڑا عمل تو کیتا جتنا بخشا ہے؟ انہیں کہا میں حضرت امام ابو حنیفہ دا ادب کیتا سگا۔
وہ وضو کر رہے سی تے میں جدوں پانی جا رہے ادھر جا کے ادب دی وجہ نال وضو کیتا، منہ ہاتھ دھوتا تے اس ادب کرن دی وجہ نال سونے مولا نے مینوں بخشتا۔ خلاصۃ العارفین دے اندر واقعہ لکھیا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک باری ایک نوجوان جڑا بڑا گناہ گار فاسق و فاجر سگا، وہ ملتان چ فوت ہویا تے کسے نے خواب چ دیکھیا تے پوچھیا سنا اللہ سونے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ سونے میرے تے بڑی مہربانی کیتی، مینوں بخشتا۔ پوچھیا ایسا کیڑا عمل ہے جدی وجہ نال تو بخشیا گیا؟ وہ کہنے لگا ایک دفعہ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ جا رہے سگے تے میں اگے ود کے آپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا، پیار نال عقیدت اور محبت نال، تے اللہ سونے نے اسے ادب اور محبت دی وجہ نال لے کے بوسے دی وجہ نال مینوں بخشتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے زیادہ درود و سلام پڑھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ اللہ دے حبیب نے اور اللہ سونے نے درود و سلام پڑھن دا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے نے، آپ اللہ دے حبیب نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہیں کہ سب تو پہلا سونے مولا نے میرے نور نو پیدا فرمایا، اللہ سونے میں اپنے نور تو ظاہر فرمایا، اور ایک ساری کائنات دیاں چیزاں جڑیاں یہ میرے نور تو پیدا فرمائیاں، تے میں اللہ سونے دے قربے خواہ چ رہنا جتھے کسے فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں۔ میرا اللہ مینوں کھڑوندا بھی ہے پڑھوندا بھی ہے، نہ تواڈے ورگا نہیں نہ تسی میرے ورگے ہو۔ بدبخت اور شخص جڑا ہے بکواس کردا ہے کہ نبی پاک ساڈے ورگے، استغفر اللہ۔ حالانکہ آپ دی شان و مقام و عظمت نو دی گرد راہ بھی کوئی نبی والی نہیں پا سکتا، آپ دی شان و عظمت نو یہ اللہ جاندا یا آپ جاندا۔ تذکرہ مشائخ نقشبند چ لکھیا کہ سلطان العارفین حضرت بائی بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جتھے مومناں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں ولیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے ولیاں دے مقام دی انتہا ہوندی اتھوں شہیداں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے صدیقاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے جتھے شہیداں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں صدیقاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے صدیقاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے نبیاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اولو العظم رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے اولو العظم رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو اللہ سونے تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوش قسمت ہے جنہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے۔ بقول شاعر گل فتح مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک حضور پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ قدر نبی دے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔
سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک حضور، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گالی مکاتی کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ شیخ سعدی وہ بزرگ نے جنہاں کلام لکھیا بالغ اللہ بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تے تیجا شاعن شان اور با وزن مصرع آپ نے مل نہیں رہا سکا۔ ایسے غور و فکر سی دے اندر سی کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا سعدی لکھ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر، اسی کنے خوش قسمت ہے کہ سانو سونے رب نے آپ میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہون واسطے اللہ سونے دی بارگاہ دعاواں کردے ہوندے سکے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے کسی پوچھیا کہ علامہ صاحب تو اللہ نے انی عزت دیتی ہے، تو امت نے حکیم الامت دا خطاب دیتا ہے، ایک کمال کیویں حاصل ہویا؟ علامہ صاحب فرمان لگے تسی بھی یہ نعمت حاصل کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیویں؟ علامہ اقبال فرمایا کہ میں گن کے 1 کروڑ باری درود پاک پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال فرما دے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود عمل کتاب۔ اقبال فرما دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی بارگاہ جو ہی درود قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا سب بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سانو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ پڑھا۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حضوری دی دائمی حاضری نصیب فرما، اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن گفتاں گمراہ جہنمی 72 فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں افلاطونی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں دے شر تو بچائیں۔ قرآن و سنت دے درود دے مطابق عمل کرنے والا ہر قلب انتاب دے سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔